السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ شام 27 آف رمضان مدینہ منورہ میں جب پاکستان کے پرائم منسٹر اور کچھ ان کے منسٹرز یہاں پہنچے تو اس پر مسجد نبوی شریف کے اندر ایک ہنگامہ آرائی، مسجد کے اندر نہیں مسجد کے باہر ہوئی۔ اس پر بہت سارے کویسچنز میرے پاس آ رہے تھے اور پھر سوشل میڈیا پہ جو کچھ میں نے دیکھا اس کے پیش نظر مناسب سمجھتا ہوں کہ اپنے احباب کی اصلاح کے لیے اور برادران طریقت کی خیر خواہی کے لیے کچھ عرض کر دوں۔ سورہ حجرات کی دوسری آیت ہے، قال اللہ عز وجل یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ اب اس میں رب تعالیٰ کی طرف سے فرمان یہ ہے کہ اپنی آوازیں نبی کی آواز سے اونچی نہ کرو۔ اس آیت کا جو شان نزول ہے وہ یہ ہے کہ ایک بزرگ تھے حضرت ابن ابی ملیکہ رضی اللہ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ دو بہترین حضرات ہلاک ہونے کے قریب جا پہنچے تھے۔ الفاظ کی سختی کو آپ نوٹ کریں، وہ کہتے ہیں کہ دو بہترین حضرات ہلاک ہونے کے قریب جا پہنچے تھے، اور یہ دو بہترین حضرات کون تھے؟ خلیفہ اول بلا فصل سیدنا ابوبکر صدیق اور مراد رسول سیدنا فاروق رضی اللہ عنہما۔ تو یہ دو شخصیات آپس میں گفتگو کرتے ہوئے ان کی آوازیں اونچی ہو گئیں۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ بنو تمیم کے کچھ لوگ حضور علیہ السلام کے پاس حاضر تھے، تو ان کا اپنے امیر کے اپنے جو ٹرائبل چیف تھا اس کے تقرر پر کچھ اختلاف ہو گیا۔ تو سیدنا ابوبکر نے جو سجیشن دی تھی، حضرت عمر نے اس کی مخالفت کی، تو اس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سیدنا عمر سے کہا کہ آپ میری مخالفت کرنا چاہ رہے ہیں، تو حضرت عمر نے کہا نہیں ایسا تو نہیں ہے، لیکن اس ساری آرگومنٹس کے اندر ان کی آواز اونچی ہو گئی، جس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی۔ صحیح بخاری کے اندر بھی سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی طرح کا اس کا شان نزول جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ صلح حدیبیہ کے مقام پہ بھی بعض جو دیہات کے علاقے سے آنے والے کچھ اصحاب تھے، ان کا بھی کچھ ذکر ملتا ہے کہ وہ حضور علیہ السلام کو بائی نیم یا محمد کہہ کے پکارتے تھے، تو اس کے اوپر پھر یہ آیت نازل ہوئی۔ اب اس میں آپ دیکھیں کہ جو رب تعالیٰ کا طرز بیان ہے وہ کیا ہے کہ اگر تم اپنی آوازیں ایسے ہی بلند کرو گے تو پھر ہوگا کیا، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے اعمال جلا دیے جائیں گے جبکہ تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا۔ معزز احباب، بات سمجھنے کی یہ ہے کہ جو واقعہ پیش آیا ہے اس کا دین سے کتنا تعلق ہے اور پالیٹکس کے ساتھ کتنا تعلق ہے۔ یہ ایک سیاسی شو تھا، اور مسلمان کے لیے حکم یہ ہے اجتنبوا کثیرا من الظن، برے گمان کرنے سے بچو، ان بعض الظن اثم، بہت سارے گمان بدگمانیاں ایسی ہیں جو گناہ ہوتے ہیں۔ گمان تو میں اچھا کرتا ہوں اور ہمیں اچھا ہی کرنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کسی ایک نے شیطانی کی ہو اور اس کا تعلق دونوں جماعتوں میں سے کسی کے ساتھ نہ ہو، بلکہ وہ ایک شرارت کرنے والا شیطان ہو جو پاکستان کا نام بدنام کرنا چاہتا ہے، اور اس کو دیکھا دیکھی سب لوگوں نے اس کو فالو کیا۔ کچھ حقائق جو ہیں وہ سمجھنے کہ یہ واقعہ مسجد کے باہر پیش ہے، مسجد کے اندر نہیں، لیکن ان کیس مسجد کے باہر بھی پیش آئے تو کسی ایمان والے کی غیرت اور حمیت یہ اجازت دے ہی نہیں سکتی کہ وہ حرم نبوی کے آس پاس میں بھی اپنی آواز کو بلند کرے۔ آخری جو خلافت عثمانیہ کے ہمارے مدینہ منورہ کے جو حاکم تھے سلطان عبد المجید خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے دور میں جب مسجد نبوی شریف کی مرمت کا کام جاری تھا تو پتھر کے اوپر اس کی انسٹالیشن کے لیے ظاہر ہے ایڈہیسوز یوز ہوتے ہیں، اور اس کو ہتھوڑی کے ساتھ یا ہمر کے ساتھ لگانا پڑتا ہے۔ تو سلطان علی الرحمن نے حکم دیا تھا کہ اس کو مدینہ منورہ سے باہر نکال کے اس کی ریپیئر کر کے لے کے آؤ، تاکہ اس کی آواز کی وجہ سے سرکار کریم علیہ السلام کو کوئی اذیت نہ پہنچے۔ تو یہ تو ہمارے اسلاف تھے۔ رہی بات اب ان کو چور کہنے کی اور اس کے
مومن ہونے کی، تو بات یہ ہے ان میں سے کوئی بھی اسلام کا وفادار کوئی نہیں ہے۔ یہ دو جماعتوں کی جنگ ہے۔ جس نے آواز دی ہے اس نے چور چور کی آواز دی ہے۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ یہ شخص جو ہے وہ ممتاز قادری کا قاتل ہے، کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ ناموس رسالت کا غدار ہے، کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ پاکستان کا غدار ہے، یا کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ قانون ختم نبوت کے اندر ترمیم کرنے کی اجازت دینے والی حکومت ہے۔ یہ انہوں نے اپنے لیڈر کے بغض میں اس کو جو کہا وہ کہا، اور انہوں نے جو مخالفت کی انہوں نے اپنے لیڈر کے بغض میں کی۔ ان میں سے اسلام کا وفادار کوئی بھی نہیں۔ یہ اسلام کی جنگ نہیں تھی، لہذا میری اپنے احباب سے، اپنے برادران طریقت سے یہ گزارش ہے کہ ان دو سیاسی پارٹیوں کی جنگ میں خود کو فریق مت بنائیں۔ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کا راستہ نہیں چھوڑنا، اور مدینہ منورہ ہمارا قبلہ ہے، ہمارا مرکز ہے، ہمارے ایمان کا مرکز ہے۔ ہم نے اپنے نبی کریم علیہ السلام کے شہر مقدس کے اس کی فضیلت، اس کے مرتبے اور درجے کو پیش نظر رکھنا ہے، اور اس کے تقدس کو پامال نہیں ہونے دینا۔ جذبات، ولولہ، سوشل میڈیا، اس چیخ اور چنگاڑ کے اس ماحول میں ہم نے خود کو ان دونوں سے بچا کے رکھنا ہے۔ ان دونوں میں سے ہمارا تعلق کسی کے ساتھ بھی نہیں ہے۔ لہٰذا اس جنگ میں اس کی بورڈ واریئرز جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کے جذبات